أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 13 جس کا نام ہے جودو حاتم طائی قسط 1 لے کر حاضر ہوا۔ آج تاریخ ہے 4 دسمبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کا نام جودو حاتم طائی، اس کا معنی ہوگا حاتم طائی کی سخاوت۔ یہ حاتم طائی ایک ایران کے رہنے والے شخص تھے اور یہ بہت سخی تھے۔ یہ سخاوت ان کی اتنی مشہور تھی کہ یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کے جیسا سخی آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی سخی ایک گزرا ہے جو ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عبارت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عبارت کچھ اس طرح ہے کہ پہلے طلباء اور اساتذہ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، کسی بات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، کچھ استاد کی نصیحت ہوتی ہے، اس کے بعد استاد یہ مختصر سا قصہ جو حاتم طائی کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ اس سبق کے اندر پورا ایک کلاس کا ماحول بتایا گیا ہے۔ یہ استاد آتے ہیں، طلباء سے پوچھتے ہیں، کچھ سوال جواب پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں اور سبق کے اندر یہ حاتم طائی کا سبق پڑھاتے ہیں۔ تو پہلا ہے المدرس کیف انتم یا اخوان۔ استاد نے کہا تم سب کیسے ہو اے میرے بھائیو۔ الطلبۃ نحن بخیر والحمد للہ۔ طلباء نے کہا ہم سب خیریت سے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ المدرس هل نظفتم اجسامکم وغیرتم لباسکم۔ استاد نے کہا کیا تم نے اپنے جسموں کو صاف کیا اور اپنے لباس تبدیل کیے؟ استاد پوچھ رہے ہیں۔ الطلبۃ نعم نظفنا اجسامنا وغیرنا لباسنا۔ طلباء نے کہا جی ہاں، ہم نے اپنے جسموں کو صاف کیا یعنی غسل کر لیا، وغیرنا لباسنا اور ہم نے اپنے لباس تبدیل کر لیے یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ المدرس اہنئکم النظافۃ وفرحتم بکم۔ استاد نے کیا کہا طلباء سے کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں تمہاری صفائی کے وجہ سے اور میں تم سے خوش ہوں۔ زید فرحق اللہ یا استاد۔ جب استاد نے یہ دعا دی طلباء کو کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں
اور تم سے خوش ہوں۔ تو طلباء میں سے ایک نے، یعنی جس کا نام زید تھا، اس نے استاد کو کیا دعا دی؟ زید نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے اے میرے استاد۔ المدرس جولت فی بلاد کثیر ودرست فیها ولكن ما رأيت طلابا احسن منکم۔ پھر استاد نے مزید طلباء کی تعریف کرتے ہوئے طلباء سے کہا، استاد نے کہا میں بہت سے شہروں میں پھرا ہوں اور وہاں پر درس دیے ہیں، لیکن میں نے تم جیسے اچھے اخلاق والے طلباء نہیں دیکھے۔ زید جزاکم اللہ خیرا۔ زید نے کہا اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ المدرس لعلکم احضرتم دفاتر الدرس۔ استاد نے کہا شاید آپ لوگ سبق کی نوٹ بکس لے کر آئے ہوں گے، یعنی استاد نے ایک بات شاید کر کے کہی کہ بھئی آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سبق کی نوٹ بک لے کر آئے ہوں گے۔ الطلبۃ نعم احضرناها۔ استاد طلباء نے کہا جی ہاں ہم ان نوٹ بک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ المدرس اکتب الدرس عنوانہ جود حاتم طائی۔ استاد نے کہا سبق لکھے، اس کا عنوان ہے جود حاتم طائی، یعنی حاتم طائی کی سخاوت۔ اب یہاں سے استاد کا اپنے درس دینا شروع ہوا۔ کان حاتم طائی مشہورا بالکرم۔ حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ذات مرۃ ان اباہ خلفہ فی ابلہ وہو غلام۔ ایک مرتبہ اس کے والد نے، یعنی حاتم کے والد نے حاتم کو اپنے اونٹ کے پاس ٹھہرایا، اس حال میں کہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ یعنی حاتم طائی جس وقت چھوٹا تھا، نوعمر تھا، اس وقت اس کے والد نے اسے ایک اونٹ کی ذمہ داری دی کہ اس اونٹ کی آپ خبر رکھیے، پھر وہ کہیں گئے ہوں گے۔ فمرت به جماعت من الشعراء منهم الغابانی الذبیانی۔ پھر وہاں سے شعراء کی ایک جماعت کا گزر ہوا، یعنی جہاں پر حاتم طائی اونٹ کو لے کر ٹھہرا تھا وہاں سے ایک جماعت کا معلوم ہوا کہ یہ اونٹ لے کر کسی بیابان میں، کسی جنگل میں یا کسی ریگستان میں ٹھہرا تھا، گھر پر نہیں۔ تو جماعت کا گزر ہوا جو شاعروں کی جماعت تھی، سب شعراء تھے جو ایک گروپ بنا کر کہیں جا رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر سفر کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ پیدل ہو یا سواری پر ہو گروپ بنا کر جاتے تھے تاکہ راہزنوں کے اور ڈاکوؤں کے ظلم سے محفوظ رہے۔ اور ان میں نابغۃ الذبیانی ایک شاعر کا نام ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ بھی اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ یریدون النعمان بن منذر احد ملوک العرب۔ وہ لوگ نعمان بن منذر نامی بادشاہ، جو عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی نعمان بن منذر کے پاس وہ لوگ جا رہے تھے۔ قالوا هل من قرا، هل من قرا۔ ان لوگوں نے کہا کیا کوئی مہمانی کرنے والا ہے، یعنی کوئی میزبان ہے؟ ولم يعرفهم، اور وہ انہیں نہیں جانتا تھا،
یعنی یہ حاتم تائی انہیں نہیں جانتا تھا۔ قالوا اتسألون القرى وقد رأيتم الإبل والبقر، تو حاتم دائی نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو آپ مہمانی کے بارے میں؟ کیا تم ان اونٹوں اور گائے کو نہیں دیکھتے ہو؟ وَنَحَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک جانور کو ذبح کر دیا۔ وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَسْمَائِهِمْ، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا نام پوچھا۔ فَأَخْبَرُوهُ، اور انہوں نے اس کی خبر دی، یعنی شاعروں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فَفَقَّرَ فِيهِمُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، پھر ان تمام کو ان شعراء کی جماعت میں تقسیم کر دیا۔ وَجَاءَ أَبُوهُ، اور اس کے والد آئے۔ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، کہ تو نے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ کیا کیا؟ قال طوقتك مجد الدہر تطویق الحمام، تو حاتم نے اس کے والد کو جواب دیا کہ میں نے آپ کے گلے کے اندر سخاوت کا اور جود و کرم کا ایسا ہار پہنا دیا جیسے کہ کبوتر کے گلے کے اندر توق ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ کبوتر جو ہوتا ہے اس کے گلے کے اندر ایک چمکدار قدرتی پٹا ہوتا ہے جو کبھی کبوتر سے جدا ہوتا نہیں ہے۔ تو حاتم اپنے والد کو یوں کہنے جا رہا تھا کہ میرے اس فعل سے اور میرے اس کام سے آپ کی عزت بہت بڑھ جائے گی اور آپ بہت بڑے سخی سمجھے جاؤ گے، اور ایسی سخاوت کا ہار آپ کے گلے میں آ گیا جو کبھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ وَعَرَّفَهُ الْقِصَّةَ فَطَرَدَهُ أَبُوهُ مِنْ مَنْزِلِ انتهى الدَّرْسُ، پھر کیا ہوا کہ اس پورے قصے جو پورا قصہ گزرا تھا وہ حاتم نے اپنے والد کو سنا دیا، پھر والد نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا، یعنی گھر سے نکال دیا۔ یہاں پر قصہ ختم ہوا، انتہى الدرس، سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ سأل المدرس الطلبہ کیف وجدتم الدرس، استاد نے طلباء سے سوال کیا کہ آپ نے سبق کو کیسا پایا، یعنی آپ کو سبق کیسا لگا۔ الطلبۃ ھذا الدرس یحرضنا علی الجود والکرم، طلباء نے کہا کہ یہ سبق ہمیں جود و کرم، سخاوت اور دریا دلی کے لیے ابھارتا ہے اور اس کا سبق دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سبق بھی مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ اسے غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو لکھیں گے، اور جو گوگل فارم آپ کو بھیجا جائے گا آپ اسے بھی پور کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔